کیا اسٹیٹس پر لگانے سے آپ کے دکھ کم ہو جائیں گے؟ آپ کی پریشانیاں اور تکلیفیں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، لوگ آپ کا اسٹیٹس دیکھیں گے اور چلے جائیں گے۔ وہ آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ پریشان کیوں ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس کو اپنی تکلیفیں سنائیں، اپنے غم ان کے سامنے رکھیں، جو کہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے، ہماری تکلیفوں کو دور کرے گا، اور وہ ہے ہمارا رب۔ اللہ تو فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ میری مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لوگوں کو تکلیفیں بتانے سے تکلیفیں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ تو پھر اللہ جس کے پاس تکلیفیں لے کر جائیں تو وہ ساری دور کر دیتا ہے۔ جب آپ اس کے پاس اپنی تکلیف لے کر جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تمہیں تمہاری اس غلطی کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، بلکہ وہ تمہیں اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے اور خوش آمدید کہتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس رب کو اپنی تکلیفیں دکھائیں، اس کو اپنے غم سنائیں۔ ہمارے رب نے ہمیں طریقہ سمجھا دیا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو آؤ میرے پاس، وضو کرو، نماز پڑھو اور صبر کے ساتھ میری مدد طلب کرو، تو پھر دیکھنا تمہاری تمام پریشانیاں میں راحتوں میں بدل دوں گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو پھر ہم لوگوں کو کیوں اپنی تکلیفیں دکھائیں، کیوں اپنی پریشانیاں سنائیں؟ سورہ بقرہ میں ایک اور آیت 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میرے بندوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہمارا رب کتنا رحمان و رحیم ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچے تو میری مدد طلب کرو، نماز اور صبر کے ساتھ وضو کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ تو پھر اللہ سے مدد طلب کیوں نہ کریں ہم؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی تو نشانی ہی یہی ہے کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب تمہیں تکلیف پہنچے تو تم یہ دعا مانگو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ ہم آپ کے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، بے شک آپ مجھے اس مصیبت پر اجر دیجئے اور اس سے بہتر عطا فرما دیجئے۔ تو کیوں نہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ بندے اور اللہ کے درمیان دعا کا وسیلہ ہے، دعا کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں۔ جب بھی مومنوں پر مصیبت آتی ہے تو وہ یہی دعا یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت پر اجر دے اور اس سے بہتر عطا فرما۔ تو پھر ہمارے دل میں اسٹیٹس لگانے کا خیال آئے گا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری تکلیفیں سننے والا، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، اور ہم اس کے پاس وضو کر کے نماز کی شکل میں جائیں اور صبر سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اس کے انتظار میں بیٹھے، اس کی رحمتوں کے انتظار میں بیٹھے تو انشاءاللہ ہمیں اسٹیٹس لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو پھر ہم کیوں کسی اور سے مانگے، اللہ سے کیوں نہ مانگے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے تو ہم کیوں دوسروں کے پاس جائیں، کیوں دوسروں کو اپنی تکلیفیں سنائیں، کیوں؟